بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ افضل ہے گل جہاں سے گرانا حسین کا، مل کے کہہ دیجئے افضل ہے گل جہاں سے گرانا افضل ہے گل جہاں سے گرانا حسین کا، افضل ہے گل جہاں سے گرانا حسین کا، افضل ہے گل جہاں سے گرانا حسین کا۔ کیوں حسین کا گرانا سب سے افضل ہے؟ اس لیے کہ نبیوں کا تاجدار ہے ساتھ دیجیے، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ یہ کون سا گھرانہ ہے؟ یہ وہ گھرانہ ہے جس کے بارے میں امام الانبیاء حبیب کبریا شاہ ہر دوسرا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان، آپ کا مبارک عمل ترمذی شریف میں موجود۔ راوی بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اخذ بید الحسن وحسین فقال من احبنی واحب هذین واباہما وامہما فکان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ آقا علیہ السلام کا عمل صحابی بیان کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے امام حسن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور دوسرے ہاتھ میں امام حسین کا ہاتھ لیا اور دونوں کا ہاتھ تھام کر میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی وہذین، اور ان دونوں سے محبت کی، واباہما، اور ان دونوں کے ابو جان سے محبت کی، وامہما، اور ان دونوں کی اماں جان سے محبت کی، انعام کیا ملے گا؟ فرمایا کانا معی فی درجتی یوم القیامہ، فرمایا کل قیامت کے دن وہ میرے ہی گھر میں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ جو بھی ان کے ساتھ محبت کرے گا تو پھر مجھے کہنے دیجیے، آئیے مل کر کہتے ہیں افضل ہے گل جہاں سے گرانا حسین کا۔ اس گھرانے میں کون ہے؟ امام المشارق والمغارب ہیں۔ اس گھرانے میں سیدہ
طیبہ طاہرہ زاہدہ راکعہ ساجدہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. اس گھرانے میں امام حسن بھی ہیں، اس گھرانے میں امام حسین بھی ہیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو اس گھرانے والوں سے پیار کرے گا قیامت کے دن اس کا اپنا الگ گھر نہیں ہوگا، وہ میرے گھر میں ہوگا. سبحان اللہ. کان معی فی درجتی یوم القیامہ، یعنی جو اس گھرانے سے پیار کرے گا اسے قیامت کے دن میرے گھرانے میں رہنا نصیب ہوگا. سبحان تو اللہ. پھر آئیے نا مل کر کہیے افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، اس لیے کہ نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. اور اسی گھرانے کے بارے میں امام علی سنت نے ارشاد فرمایا. آپ فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. آدھا حضرت نے چمنستان سے تشبیہ دے دی اس گھرانے کو. فرمایا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی جس میں زہرا ہے کلی اور حسین و حسن پھول. مل کر کہیے افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا. اور ایک اور شاعر نے اسی گھرانے کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے یوں کہہ دیا لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المرتضی وابناہما والفاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ. یہی گھرانہ ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا. پھر آئیے مل کر کہیں افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ نبیوں کا تاجدار ہے نانا. اگلا مصرع قابل غور. الفاظ پہ بھی دھیان دیجیے گا، میرے پڑھنے پہ بھی دھیان دیجیے گا. اگلا مصرع قابل غور. ایک پل کی تھی بس، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی. ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی. آپ سوچ رہے ہوں گے پہلے دونوں مصرعوں پہ سر لگائی ہے، اس پہ سر کیوں نہیں لگائی؟ بھائی ایک پل پہ کیا سر لگے؟ جب ایک پل کی ہے تو سر کیا لگے؟ سر لگانی ہے تو پھر ہم یوں کہیں گے صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا. آئیے مل کر دعا دیجیے. آج یہ بھی گھر تعمیر ہوا، یہ گھر مکمل ہوا. خالق کائنات اپنے محبوبوں کے صدقے میں، اس پاک گھر کے صدقے میں اس گھر کو بھی رونق عطا فرمائے، اس گھر والوں کو سلامتی عطا فرمائے، اس گھر والوں کو آباد رکھے، شاد رکھے، دین کا پابند رکھے اور اسلامی زندگی عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے. آخر میں پھر ایک دفعہ کہہ دیجیے، پھر ختم شریف پڑھیں گے. افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے گھرانہ حسین کا. ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا.
اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔